الله 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 لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى صل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عظیم الشان ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جلوہ گر ہے اور آج اس کی تقریباً 14ویں تاریخ ہے اور آج رات بعد نماز مغرب وہ عظیم رات جس کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی موجود، صحابہ کرام کے افعال و اقوال بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس عظیم رات کو بڑی عظمت اور برکتیں عطا فرمائی. دیکھیں یہ عظیم رات جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں پر خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے متعلق یہ بھی سماعت فرمائیں کہ یہ رات نجات کی، بخشش کی، غفران کی اور رحمتوں کی رات ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق اس رات کی عزت کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. اس سے قبل یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ شب برات سے قبل ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کے ذریعے معافی تلافی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. لیکن یہ ساری باتوں کو میں ایسا نہیں کہتا کہ اس سے کوئی معافی نہیں دے سکتا. ہاں، ٹیلی فون کا استعمال کی بجائے اگر ہم خود چل کر اس سے معافی چاہ لیں کہ بھئی اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، دل آزاری ہوئی ہے، تو آپ اللہ رسول کے لیے مجھے معاف فرما دیں، تو آپ کی بات ٹیلی فون کے میسج زیادہ اس کے دل پر اثر کرے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جس طریقے سے اگر ہم کسی کے یہاں چل کر کے گئے، ہم نے کسی کو سلام کیا، تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری سلام کا جواب بھی دیتے ہیں نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے اس رویے کو جاری رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا. تو ہم نے تو یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہے. اگر سامنے والا اس کا جواب دے تب بھی ٹھیک، اگر نہ دے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک بات اور سمجھیں اور سوچیں کہ یہ سلسلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں
کہ جو ہماری ذمہ داری کے اندر بندوں کے حقوق ہے، اگر ہم سے کسی بندے کے حقوق میں کوئی کمی یا بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ تب تک اپنی رحمت ہمیں نہیں عطا فرمائے گا جب تک کہ ہم پہلے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر دیتے۔ جیسے یہ سارے معاملات کے اندر ہمیں اپنے دل کی صفائی ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر عاجزی اور انکساری للہیت اور خلوص داخل نہیں ہوگا تو ہم ان رحمتوں سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ جس زمین کے اوپر دیکھیں پیڑ پودوں کی جو ہے ابھی رسم بھی چل رہی ہے، جگہ جگہ پیڑ بوئے جا رہے ہیں، اس کے بیج ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی کہ جس جگہ پر درختوں کی کثرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تم جہاں پر پیڑ پودے ڈالو گے وہاں پر ہریالی پھر کثرت سے نظر آئیں گی، اور جہاں پر پیڑ پودے اور ہریالی کثرت سے ہوتی ہے اس زمین کے اوپر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس جگہ پر برسات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اب ہمارے لیے بھی ضروری ہوا کہ اگر رحمت کی برسات اپنے دل پر زیادہ برسانا چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمیں اپنی دل کی زمین کو نرم کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی دل کی زمین کو موم کرنا پڑے گا، اور ہر ایک سے معافی تلافی کے بعد جب ہمارا دل موم اور نازک اور نرم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی جو رحمتیں خاص طور پر اس مقدس رات میں نازل ہوتی ہے، اس رحمتوں کے برسنے سے پھر ہماری دل کی زمین کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پر ہریالی ہوتی ہے، درخت اور پیڑ پودے ہوتے ہیں، وہاں پر برسات کثرت سے ہوتی ہے۔ اچھا، زمین کے اس حصے پر بھی برسات ہوتی ہے جہاں پر پیڑ پودے نہیں ہیں، درخت نہیں ہے، سرسبز و شادابی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، وہاں پر بھی بارش ہوتی ہے۔ لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ زمین گیلی ہوتی ہے، پھر زمین بنجر کے بنجر ہی نظر آتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ ہم نے اپنے دل کی زمین کو موم کرنا پڑے گا، اس میں للہیت داخل کرے، اس میں خلوص داخل کرے، تقوی کو جگہ دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارے دل کی زمین موم اور نرم ہو جائے گی تب جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی تو اس رحمتوں کے نازل ہونے سے پھر ہمارے دل کے اندر تقوی کی ایک جیسی عبادت پیدا ہوگی، تقوی جیسی نعمت پیدا ہوگی، خلوص اور للہیت جنم لے گا۔ اور جب ہمارا دل موم ہو جائے گا، اس میں خلوص آئے گا، للہیت داخل ہوگی، تب جا کر کے اس کا دل بندے کو دین کی طرف مائل کرے گا۔ تو آج یہ وہ مقدس رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر ختم ہے، قطع تعلق ہو چکے ہیں، کسی کا دل دکھ چکا ہے، چاہے اس میں کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی کہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سے تعلق رکھتا ہے، میں تو بڑا امیر آدمی ہوں، میں کیوں چل کر کے اس غریب سے معافی مانگو؟ اللہ رب العزت کے یہاں میرٹ ایک ہی ہے، یاد رکھے، اللہ کے یہاں آپ کی کیٹیگری نہیں دیکھی جاتی کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، یہ تو بڑا سیٹھ آدمی ہے، یہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے اور جس چیز کی میرٹ پر انہیں عزت دی جاتی ہے اس چیز کا نام ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بلا کسی تفریق کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرے اور اپنے کسی غریب یا امیر بھائی کا دل جو آزاری ہو چکی ہے اسے معاف کرے، اگر کسی سے ہمارے ساتھ بھی ہو گئی تو ہم بھی اسے معاف کر دے، اس لیے کہ میرا رب ذوالجلال غفور الرحیم ہے۔ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس رات کے اندر پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں اتر آتا اس آسمان پر، اللہ تعالیٰ اترنے چڑھنے سے پاک ہے۔
جو پہلے آسمان پر جو چیز آتی ہے اللہ کی رحمت ہم سے اتنی قریب ہو جاتی ہے، رحمت الہی کا اجلال ہوتا ہے اس جگہ پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر اللہ بدلہ لینا چاہے تو رب ذوالجلال کو کوئی روک سکتا ہے؟ اسے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے تو ہم سے کیوں بدلہ لیتا ہے؟ نہیں۔ جب اتنی عظیم ذات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کوئی بندہ آج جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، آج ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو روزی عطا کر دوں، آج کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ جب رب ذوالجلال کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مجرم ہے، یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیکھتا، بس مالک یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ جو بندہ اس رات کے اندر بارگاہ الہی میں گریہ و جاری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں، جو رزق چاہتا ہے اسے میں رزق حلال عطا کر دیتا ہوں، جو شفا چاہتا ہے اس کو میں شفا دے دیتا ہوں۔ تو جب رب ذوالجلال ہر چیز عطا فرماتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ رب ذوالجلال کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایک دوسرے بھائی سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ معافی مانگے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے مانگنے سے پہلے ہی ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایک نیک اور مومن بھائی کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دے کہ اگر کسی سے بھی اس سال کے اندر مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مالک کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے میں اسے معاف کرنے کی یہ پروانہ جاری کرتا ہوں۔ تو جب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسا انداز اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے گی۔ دیکھیں اب یہ عظیم رات جس کے متعلق کلام مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ یہاں پر جو لیلۃ مبارکہ ہے اس لیلۃ مبارکۃ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ یہ عظیم رات کلام مجید برہان رشید، اس پر بڑی ساری تفصیل ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اور اس رات کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیران پیر فرماتے ہیں کہ شب برات یہ وہ عظیم رات ہے، توجہ کے ساتھ، کہ جیسے اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے دو عیدیں متعین فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے منتخب فرمائی اور یہ عید بندوں کے لیے اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد اپنی کتاب منیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دو عیدیں دین میں منتخب فرمائی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے آسمان میں دو عیدیں رات کو منتخب فرمائی ہے۔ سمجھے کہ نہیں بھیا؟ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں عید بنائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رات میں عید بنائی ہے، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عیدوں کا انتخاب کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی دو عیدوں کا انتخاب کیا۔ اب بندے کے لیے جو دو عیدیں بنائی ہے اس میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جن راتوں کو عید بنایا ہے اس میں سے ایک کا نام لیلۃ القدر ہے اور دوسرے کا نام شب برات ہے۔ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو بندے اپنی بخشش و مغفرت چاہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام رات نہیں۔ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں باضابطہ لکھا ہے کہ یہ شب برات کوئی عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فرشتوں کے لیے عید بنایا ہے۔ دیکھیں عید
یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم بارگاہ الہی میں گریہ وہ جاری کر کے اپنی معافی اور بخشش طلب کریں۔ اب دیکھیں شب برات یہ بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ اس رات کو بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور اس کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رات کو اپنے بستر پر جب نبی اکرم کو نہیں پایا تو میں تلاش کے لیے نکلی۔ مجھے اس بات کا غلبہ تھا، گمان تھا کہ ہو سکتا ہے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن جب میں نبی علیہ السلام کی خوشبو کو سونگتی چلی تو میں سیدھی جنت البقیع کی طرف جا پہنچی۔ کہاں جا پہنچی؟ جنت البقیع کی طرف جا نکلی۔ دیکھتی ہوں کہ رات کے پچھلے پہر کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہے اور بارگاہ الہی میں گریہ وہ جاری کرتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے رات کی اس پہر میں قبرستان میں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا گمان کرتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ یعنی تمہاری باری ہے تو میں کسی یہاں اور کے یہاں چلا جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ آج وہ مقدس رات ہے جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا حالانکہ نبی علیہ السلام تو معصوم ہے، ان کے گناہ نہیں ہوتے، ان سے خطائیں لرزشیں نہیں ہوتی، پھر بھی نبی علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ زیادہ کرتے تھے، استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ اور یہ شب برات والی رات کی حدیث پاک ہے کہ جس رات میں اماں عائشہ صدیقہ نکل کر اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے لگی تو وہ کون سی رات تھی؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگار بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد میں بخشش کا پروانہ عطا فرمانا۔ آپ سوچیں بھئی سوچیں، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہوگے۔ اور اس زمانے کے اندر عرب کے اندر بنو کلب کا قبیلہ سب سے زیادہ کثرت سے بکریاں رکھتا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گنہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر ہم سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرے، تلاوت کلام مجید، درود پاک کی کثرت کرے۔ ایک بات میں بتا دوں درود پاک کی کثرت کے متعلق اس رات میں کتنی فضیلت ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آسمانی دنیا کے اندر ایک ہے دریائے برکات کا ایک سمندر ہے، اس کے کنارے پر ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ہے صلوات۔ اور جب کوئی شعبان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس سمندر کے اندر جو آسمانوں کے اندر جو دریائے برکات ہے وہ ایک پرندہ اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر کے پھر اس سمندر کے کنارے پر جو صلوات نامی درخت ہے اس پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے جو بھی پانی نکلتا ہے، جو بھی نور کے قطرے نکلتے ہیں، ان تمام قطرات سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جتنے قطرے ہوتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتے بروز حشر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کہاں تک کرتے ہیں؟ قیامت تک وہ کرتے رہیں گے۔
اور یہ سارا استغفار اور ذکر الہی کا ثواب اس درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے تلاوت کلام مجید، کثرت سے درود پاک، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، ہم سے جو کچھ بھی بنے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی رات کے اندر بندہ محروم وہ رہ جاتا ہے جو شرابی ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں، جو زانی ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں، جس کے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ ہوتا ہے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، ایسے بندوں کی بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ ان گناہوں سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں اور آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کے بعد بھی اس بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، تلاوت کلام مجید اور درود پاک پڑھنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔